بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، دیوبندیوں اور وہابیوں کا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف پوچھا جانے والا ایک سوال کہ وہ ایک عالم دین تھے، زیادہ سے زیادہ ولی تھے، پھر آپ ان کو کیوں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟ تو دوستو، ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں، اس سے آپ کے دل کو یقیناً تسلی ملے گی۔ دوستو، یہ اس طرح کا سوال ہے جو ان دیوبندیوں وہابیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں اور رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ رشیدیہ میں لکھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر تو ہیں ہی، صرف انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اس لیے وہ نبوت کی وجہ سے بڑے ہیں۔ اسی وجہ سے دہلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بھائی اور گاؤں کا چودھری لکھا، اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرلے درجے کے کنجوس ہیں۔ جب یہ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں بخیل واقع ہوئے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایسے سوال کرتے تو اپنی عادت سے مجبور ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے، کمالات سے نوازے، تو کوئی ان کا انکار کرے تو چمگادڑ کے سورج کے کمال سے انکار پر سورج کے کمال میں فرق نہیں پڑتا، تو حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شانوں کے منکر سے بھی ان کے کمال میں فرق نہیں آئے گا۔ عالم اسلام میں کوئی ولی اور کوئی عالم دین ایسا نہیں جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بڑے کمالات کا قائل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ بھی فقیر نے ان تمام حضرات کے کلمات کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہاں چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ امام محمد بن سعید بن احمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی تمام مشائخ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بلند مرتبے کی شہادت دی ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں۔ تمام اولیاء اللہ اور بڑے بڑے صاحب طریقت مشائخ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں، سب نے حضرت خواجہ موصوف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ عالیہ سے لے کر سیدنا قطب الاقطاب حضرت میرا محی الدین شیخ سید عبدل قادر جیلانی قدس سر النورانی کے زمانہ اقدس تک آپ کے قدوم و میمنت لزوم یعنی بابرکت تشریف آوری کی خوشخبری دی ہے۔ اپنے وقت کے ہر رئیس الاولیاء قطب نے اس مبارک ہستی کی تشریف آوری کی خوشخبری لوگوں کو دی۔ جملہ اقطاب و اولیاء جو آپ سے پہلے آئے وہ سب کے سب آپ کے دربان تھے اور شہنشاہ کی آمد کی خبر دینے کے لیے لشکریوں کی طرح آپ سے پہلے آئے۔ آپ ایک بادشاہ کی طرح تشریف فرما ہوئے جس کے آگے آگے اس کا لشکر چلا، یعنی اولیاء اللہ جو حضور کے عسکری ہیں وہ آپ سے پہلے آئے اور لوگوں کو خوشخبری دی کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ جس طرح سورج کے سامنے سب روشن ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ کا آفتاب ولایت بلند ہوا تو آسمان ولایت کے سارے روشن ستارے مدھم پڑ گئے۔ آپ وہ صاحب قدم ہیں کہ جن کے پائے مبارک کے آگے تمام اولیاء اللہ کی گردنیں بلا انکار جھک گئی۔ جب آپ نے بحکم الہ کرسی پر بیٹھ کر فرمایا کہ میرا قدم جملہ اکابر اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو آپ کے جلال کے سامنے تمام اولیاء اللہ حاضر و غائب نے اپنے سر جھکا دیے۔ اصفہان کے ایک متکبر شخص کے سوا کسی نے انکار نہ کیا جو آپ کے حال سے بے خبر تھا۔ اولیاء اللہ میں علم اور عمدہ حال کے باعث اس کی بڑی تعظیم و توقیر تھی، لیکن اس پر شکاوت یعنی بدبختی غالب آ گئی اور آپ کے قدم مبارک کے آگے اپنی گردن نہ جھکائی۔ جس طرح شیطان ملعون کو ملائکہ میں عزت حاصل تھی، لیکن بدبختی اس کے شامل حال ہوئی۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جلوہ کر تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لعنت کا توپ اس کے گلے کا ہار بنا۔ اصفہان کے جس بزرگ کا ذکر کیا گیا ہے ان کا نام شیخ سنعان ہے، جن کا تفصیلی واقعہ آتا ہے۔ شیخ سنان ہیں، انہوں نے سیدنا حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان مبارک کا انکار کیا تھا
بعد میں طائب ہوئے۔ حضور سلطان الاولیاء غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو معاف کر دیا اور سلب شدہ حالات و درجات واپس مرحمت فرما دیے۔ حضرت شیخ نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کا مرتبہ عالی سے عالی ہے اور ان کے لیے شرافتیں اور بڑے فخر ہیں۔ حقیقت اور طریقت کے آپ رہنما ہیں اور آپ کے معارف اللہ کی معرفت علوم ستاروں کی طرح روشن ہیں۔ آپ کے فضائل، بزرگیوں، جود و سخا اور مناقب کا ذکر محفلوں میں کیا جاتا ہے۔ بلندی میں آپ کو سبقت اور بڑائی حاصل ہے اور تمام انتہا میں آپ کے مراتب و مناصب بکثرت ہیں۔ وہ لوگوں کے فریادرز اور ان کے حق میں سخاوت کی بارش و ہدایت کے نور ہیں۔ وہ بدر الدجا یعنی تاریکی کو دور کرنے والے ماہ منیر، شمس الضحیٰ یعنی روشن دن کے سورج ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ روشن ہیں۔ آپ نے جملہ علوم نہایت عقل و دانش کے ساتھ طے کیے، جن کے مسائل کو بدو آپ کے حل کیے حیرت میں ڈالتے ہیں۔ آپ کے مقام و مرتبہ میں کسی مخالف کو چوں چرا نہیں، کیونکہ بالاتفاق رائے سب نے آپ کے مراتب کو تسلیم کیا ہے۔ تو محترم دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔